بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام کی چند مثالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام کیا وہ تو بخاری و مسلم والے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے واقعہ ہی سے ظاہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا مذکورہ بالا واقعہ بھی واضح ہے. غرض سلف صالحین امت نے اس سلسلہ میں بہترین مثالیں قائم فرمائی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و ارشادات میں سے کسی حدیث کے تذکرہ کے وقت ایسے ہو جاتے کہ ان پر ہیبت و جلال طاری ہو جاتا اور وہ ادب کی تصویر بن جایا کرتے تھے. نمبر 1، حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تب میں نے ان کی طرف بغور دیکھا کہ یہ کلمات کہنے سے پہلے انہوں نے اپنی ازار ڈھیلی کر لی، ان کی رگیں پھول گئی اور ان کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی، اور پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا او نحو ذالک او دون ذالک او قریبا من ذالک او یشبہ ذالک، یا اس طرح کے الفاظ کہے یا اس سے کچھ کم یا اس کے قریب یا اس کے مشابہ. نمبر 2، متعدد ائمہ کرام کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ بے وضو ہونے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے. ان میں سے حضرت قتادہ، جعفر بن محمد، مالک بن انس اور اعمش کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہے، بلکہ وہ اس کے لیے وضو کو مستحب سمجھتے تھے اور بلا وضو حدیث بیان کرنے کو مکروہ جانتے تھے. چنانچہ زرار بن مرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ بلا وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کو مکروہ شمار کرتے تھے. نمبر 3، جبکہ امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام اعمش رحمہ اللہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرنے لگتے اور وضو نہ ہوتا تو تیمم کر لیتے تھے. نمبر 4، ابو سلمہ بیان کرتے ہیں امام مالک بن انس رحمہ اللہ جب حدیث بیان کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگتے تو نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرتے، سب سے اچھا لباس زیب تن کرتے، ٹوپی پہنتے اور داڑھی کو کنگھا کرتے. ان سے اس سلسلہ میں سوال کیا گیا تو فرمایا ایسا کر کے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتا ہوں. نمبر 5، ابن ابی الزناد بیان کرتے ہیں کہ تابعی کبیر حضرت سعد بن مسیب رحمہ اللہ بیمار لیٹے ہوئے تھے اور جب ان سے حدیث بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پکڑ کر بٹھا دو، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں لیٹے لیٹے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دوں. نمبر 6، امام مالک بن انس کا گزر امام ابو حازم کی مجلس درس پر ہوا جبکہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. وہ بیٹھے نہیں بلکہ آگے گزر گئے اور نہ بیٹھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے بیٹھنے کی جگہ نہ ملی اور مجھے یہ بات خلاف ادب لگی کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑے کڑے سنوں. امام محمد بن سیرین صاحب تعبیر الرؤیا دوران گفتگو ہنس لیا کرتے تھے، لیکن جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی تو مکمل ادب و احترام کی تصویر بن جایا کرتے تھے. نمبر 7، حماد بن سلمہ کہتے ہیں ہم ایوب سختیانی کے پاس بیٹھے تھے کہ شور سنائی دیا. انہوں نے کہا کہ یہ شور کیسا ہے؟ کیا انہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کے دوران آوازیں بلند کرنا ویسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنا تھا. نمبر 8، احمد بن سلیمان القطان کہتے ہیں امام عبد الرحمن بن مہدی
کی مجلس میں کسی کو باہمی گفتگو کرنے کی اجازت نہ تھی، اور نہ ہی کوئی بیان حدیث کے دوران قلم تراش سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی ہنستا مسکراتا تھا۔ اگر کسی کو بات کرتے، ہنستے یا قلم تراشتے دیکھ لیتے تو انہیں ڈانٹتے ہوئے جوتا پہنتے اور اپنے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ نمبر 9، ابن نمیر بھی اسی طرح ہی کیا کرتے تھے، بلکہ اس سلسلہ میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ سخت تھے۔ نمبر 10، ایسے ہی امام شافعی کے استاذ امام وکیع کی مجلس کا عالم ہوتا تھا، یوں لگتا جیسے لوگ نماز میں ہو۔ اگر کسی سے کوئی ناگوار پیل سرزد ہوتا دیکھتے تو جوتا پہنتے اور گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ نمبر 11، ابن نمیر تو غضبناک ہو کر چلا اٹھتے، اور اگر کسی کو قلم تراشتے دیکھتے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ نمبر 12، معروف محدث امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے تو وہاں موجود تمام لوگوں کو مکمل سکوت و خاموشی کا حکم دے دیتے، اور سورہ الحجرات والا یہ ارشاد الہی پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور اس آیات کی یہ تفسیر کرتے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث سنتے وقت بغور سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے سننے کے وقت بھی مکمل خاموشی ضروری ہے۔ نمبر 13، اسی طرح ایک ثقہ راوی امام مصعب بن عبداللہ رحمہ اللہ امام مالک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا جاتا تو ان کا رنگ بدل جاتا اور وہ پرتے محبت و احترام سے رونے لگتے۔ ایک دن ان سے اس سلسلہ میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے اگر وہ تم نے بھی دیکھا ہوتا تو تم مجھ پر نکیر نہ کرتے۔ میں ایک ثقہ و فاضل شخص امام القراء محمد بن منکدر رحمہ اللہ کو دیکھا کرتا تھا کہ ہم جب بھی ان سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھتے تو محب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ رونے لگتے تھے۔ نمبر 14، امام مالک بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں ثقہ راوی مفتی اور عابد شخص حضرت صفوان بن سلیم مدنی کے پاس آتا اور جب بھی ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا تو وہ رونے لگتے اور روتے ہی چلے جاتے، حتیٰ کہ لوگ انہیں روتے چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے تھے۔